السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیت کلاس 6 تھرڈ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق غزوہ خیبر۔ اس سبق کا مقصد ہے غزوات کا تعارف اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد بیان کرنا۔ سب سے پہلے ہم خیبر کے مقام کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 184 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر لاوے کی جلی ہوئی پہاڑیاں، ان کے درمیان 7 وادیاں تھیں۔ ان وادیوں میں تقریباً 100 چشمے، بہت سے کنویں بھی تھے۔ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں بہت سارے قلعے تھے اور قلعہ جو ہے عبرانی زبان میں خیبر عبرانی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں، اس لیے یہ علاقہ خیبر کہلانے لگا، یعنی قلعے والا علاقہ۔ غزوہ خیبر کے اسباب، آخر ایسی کیا وجوہات تھی، کیا بات تھی یا کیا اسباب تھے جو غزوہ خیبر مسلمانوں کو لڑنی پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس پورے علاقے میں یہودیوں کا قبضہ تھا اور یہودی جو ہے مسلمانوں سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ وہاں چھوٹی چھوٹی ان کی ریاستیں قائم تھیں، مختلف وہ لوگ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ قبیلہ بنو نذیر جو اپنی برادری کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا، وہ بھی یہاں کر آباد ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہودی بہت زیادہ مالدار تھے، دفاعی لحاظ سے مستحکم بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے خیبر ہی بن گیا تھا، تو اس لیے ایسے دشمن کے لیے کاروبار کی ضرورت تھی۔ اب ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خیبر روانگی۔ اس وجہ سے 7 محرم میں حدیبیہ سے واپسی کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ خیبر کے قریب ایک صحابہ مقام تھا، وہاں پہنچے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی، تو ان کے پاس کھانے کے لیے صرف ستو تھے، تو تمام صحابہ کرام نے ستو کا پانی میں گھل کر پیا اور یہاں سے آگے بڑھے تو خیبر کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روک کر یہ دعا پڑھائی، یا اللہ، ہم تجھ سے اس بستی کے، اس کے رہنے والوں، اس کی تمام چیزوں کی بھلائی مانگتے ہیں اور اس کی تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعہ نائم پر حملہ کیا۔ اس حملے میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بڑی جاں بازی سے لڑے، لیکن یہودی قلعے نے اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر انہیں شہید کر دیا۔ ایسے میں سے ایک ہی قلعہ رہتا تھا، قلعہ قاموس، جس پر حملہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ لگاتار اس قلعے پر حملے ہو رہے تھے لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ 20 دن تک جو ہے مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور اس میں فوجی کا سارا زور اسی قلعے پر صرف کر دیا تھا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے دن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ کلمہ اللہ میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ قلعہ اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تمام رات شدید اشتیاق اور انتظار میں گزارتے رہے کہ اگلی صبح یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ ہر کوئی سمجھتا تھا ہمیں ملے گی، لیکن دوسرے دن صبح پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور علم ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، پہلے ان کو نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام میں آیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس وقت حضرت علی کی آنکھیں بہت دکھ رہی تھیں، ان کی آنکھوں پر نے لعاب دہن لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت علی علم لے کر آگے بڑھے اور قلعے کے دامن پہنچ کر علم نصب کر دیا۔ یہودیوں کے سب سے مشہور پہلوان مرحب دوزیر ہیں، جو لوہے کا جالی دار کرتا ہوتا ہے جو جنگ کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ پہنے، 2 امامے باندھے اور 2 تلواریں لٹکائے، ہاتھ میں نیزہ لیے، رجس پڑھتا ہوا، رجس جو ہے جنگ کی شاعری ہوتی ہے، وہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور حضرت علی نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعہ قاموس کی فتح کے بعد دشمن کی کمر ٹوٹ گئی اور یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے، 15 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ حضرت صفیہ جو ہیں قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی، تو اس لیے تمام صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہیں اور سردار کی بیوی ہیں، اس لیے ان کو کسی اور کی کنیز بنانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنیز بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا، اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہو تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرو تو بہتر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر تم چاہو تو تمہیں اہل خاندان کے ساتھ بھیج دیا جائے اور اگر چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے آخری صدقہ پسند فرمایا، اس طرح انہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ کے اسی بک کے پیج نمبر 75 کے پاس 2 یلو باکس ہیں۔ پہلے میں لکھا ہوا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد
دعوت لی، ولیمہ بھی ہوئی، اور اس دعوت میں نہ گوشت تھا نہ روٹی، بلکہ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا جس کے پاس جو کچھ تھا اس کے نے رکھ دیا، یعنی کچھ کھجوریں، تھوڑا سا پنیر، تھوڑا سا ستو اور گھی، جسے سب نے مل کر کھایا۔ اور دوسرے یلو باکس میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد اس کی زمین مہاجرین میں تقسیم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہایت عمدہ باغ ملا، لیکن انہوں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، جو اسلام کی تاریخ میں پہلا وقف تھا۔ اب آپ کی بک میں پیج نمبر 76 کے اوپر خالی جگہ سے غلط لکھے ہوئے وہ اسی طرح بک میں مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 1، خیبر عبرانی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، یہودی بہت مالدار تھے اور دفاعی اعتبار سے مستحکم بھی تھے۔ نمبر 3، 7 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ نمبر 4، قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ صحیح غلط؟ نمبر 1، قلعہ قموس دفاعی اعتبار سے سب سے مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ نمبر 2، مشہور پہلوان مرہب نے حضرت محمود بن مسلمہ سے مقابلہ کیا۔ غلط۔ نمبر 3، قموس کی فتح کے بعد یہودیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ غلط۔ نمبر 4، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی صاحب زادی تھیں۔ یہ کام بک میں مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کاپی میں ٹائٹل پیج بنانے ہیں، اور سب سے پہلے غزوہ خیبر لکھنا ہے۔ مفصل سوال 3 خالی جگہیں سے غلط بک میں موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، غزوہ خیبر کیوں پیش آیا؟ اسباب بیان کیجیے۔ اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا جواب کاپی میں اسی طرح لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، خیبر کا سب سے مضبوط قلعہ کون سا تھا اور وہ کیسے فتح ہوا؟ اس کا جواب بھی آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے، اور کاپی میں اسی طرح سے ویڈیو کو پاز کر کے لکھ لیے گا۔ پھر سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس کا جواب بھی آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے۔ جب تینوں سوالوں کے جواب لکھ لیں تو کاپی کے اینڈ میں، یعنی اس پیج کے آخری میں، سبق مکمل لکھیں، نصاب مکمل لکھیں۔ یہ آپ کا لاسٹ ورک تھا۔ یہ کام جب کمپلیٹ ہو جائے تو اسکول میں کاپی لا کر چیک کروا لیں۔